السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آواز میری ٹھیک سے آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو اسباق پڑھے تھے ان میں پہلے دن ہم نے پڑھا تھا ضمائر منفصلہ، دوسرے دن ہم نے پڑھا تھا ضمائر متصلہ، اور اس کے بعد تیسرے دن ہم نے پڑھا تھا واحد تثنیہ جمع، تثنیہ بنانے کا طریقہ، جمع بنانے کا طریقہ، اور پھر چوتھے دن ہم نے پڑھی تھی 6 جہتیں۔ تو پہلے دن اور دوسرے دن جو ہم نے ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ پڑھی تھی ان میں صرف اور صرف ہم نے مذکر کی ضمیریں پڑھی تھی، وہ ضمائر پڑھی تھی جو مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ مذکر غائب ہو، حاضر ہو یا متکلم ہو۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز یہی ضمائر منفصلہ، ضمائر متصلہ کو دہرائیں گے بھی اور ان کے ساتھ مؤنث کی ضمیریں شامل کریں گے۔ جس طرح مذکر کے لیے ہم نے 3 قسمیں بنائی تھی، غائب، حاضر اور متکلم، اسی طرح جب فاعل مؤنث ہو، مبتدا مؤنث ہو، کام کرنے والا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مذکر نہ ہو بلکہ مؤنث ہو، تو اس کی بھی یہی تینوں قسمیں بنیں گی، غائب، حاضر اور متکلم۔ اور جس طرح ہم نے غائب کے لیے پہلے 3 صیغے پڑھے تھے، واحد تثنیہ جمع کا، پھر حاضر کے بھی 3 صیغے پڑھے تھے، متکلم کے 2 صیغے پڑھے تھے، تو کل 8 صیغے ہمارے پاس بن گئے تھے۔ تو مؤنث کے لیے جب ضمائر استعمال ہوں گی تو اسی طرح 8 صیغے بن جائیں گے۔ اور جس طرح وہاں پر منفصلہ ضمائر الگ تھی، متصلہ الگ تھی، تو مؤنث کے لیے بھی ضمائر منفصلہ الگ ہیں، ضمائر متصلہ الگ ہیں۔ اگرچہ آپ لوگوں میں سے کچھ نے جو کام سینڈ کیا تھا، بھیجا تھا، اس میں انہوں نے پورے صیغے شامل کر دیے تھے، اچھی بات ہے، خود سے تحقیق کی ہے، بہرحال ہم بھی ان ضمائر کو دہرا لیتے ہیں۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ جی اسکرین ٹھیک سے دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبق نمبر 5 کا عنوان ہی یہی ہے کہ گزشتہ تمام اسباق جو ہم نے پڑھے ان میں صرف ہم نے مذکر کے صیغے پڑھے تھے، تو آج انہی اسباق میں ہم نے مؤنث کے الفاظ کو شامل کرنا ہے، مؤنث کی ضمائر کو شامل کرنا ہے، مؤنث کے صیغے بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ تو پہلے دن کا سبق تھا ہمارا ضمائر منفصلہ، اور اس کے اندر ہم نے جو ضمائر پڑھی تھی وہ یہ مذکر کا جو عنوان ہے اس کے تحت جو 8 ضمیریں لکھی ہوئی ہیں یہ ہم نے پڑھی تھی، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا اور نحن۔ تو آج ہم نے اضافہ کر دیا ساتھ مؤنث کے عنوان کا، باقی صیغے وہی ہیں، واحد غائب، تثنیہ غائب، جمع غائب، یہ تینوں غائب کے ہیں۔ پھر آگے جو دوسرا کلر ہے واحد حاضر، تثنیہ حاضر، جمع حاضر، یہ حاضر کے ہیں، اور واحد متکلم، تثنیہ اور جمع متکلم، یہ متکلم کے ہیں۔ درمیان میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی صیغے کا نام مذکر کے ساتھ بھی استعمال ہوگا اور صیغے کا یہی نام مؤنث کے ساتھ بھی استعمال ہوگا۔ تو مؤنث کی غائب کی جو 6 ضمیریں ہیں، 3 ضمیریں ہیں، ان میں سے پہلی ضمیر ہے ہیا، دوسری ضمیر ہما، اور تیسری ضمیر ہن۔ اس میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کی ضمیر ملتی جلتی ہے، اس میں ہوا ہے ہا اور واو، اور مؤنث میں ہا اور یا ہے ہیا۔
جو تثنیہ کی ضمیریں ہیں وہ دونوں کے اندر ہما ہے، چاہے وہ مذکر کے لیے ہو تو بھی ہما استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے ہو تو بھی ہما ہی استعمال ہوگا۔ اور جمع کی جو ضمیر ہے اس میں بھی فرق ہے، مذکر کے لیے ہم اور مؤنث کے لیے ہن۔ تو گویا اب ترجمہ یہ ہو جائے گا ہوا ہیا کا ترجمہ ہوگا وہ ایک عورت، ہما کا ترجمہ ہوگا وہ دو عورتیں، اور اسی ہما کا ترجمہ ہوگا وہ دو مرد۔ یعنی تثنیہ میں آ کر، تثنیہ بھی یہاں بھی چونکہ ہما لکھا ہے اور یہاں بھی ہما لکھا ہے، مذکر میں بھی ہما مؤنث میں بھی ہما، اس لیے تثنیہ کے صیغے میں مذکر مؤنث کا فرق ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آگے متکلم کے دونوں صیغوں میں جا کر واحد میں بھی اور تثنیہ اور جمع کا جو صیغہ ہے انا نحن، ان دونوں صیغوں میں مذکر مؤنث کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی غائب کے صیغوں میں واحد اور جمع کے اندر تو مذکر مؤنث کا فرق باقی ہے کہ مذکر میں ہوا ہے، مؤنث میں ہیا ہے، مذکر میں ہم ہے، مؤنث میں ہن ہے، لیکن تثنیہ کے صیغوں میں مذکر مؤنث کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آگے بھی آپ دیکھیں گی کہ حاضر کے صیغوں کے اندر بھی واحد اور جمع کے اندر مذکر مؤنث کا فرق ہے، لیکن حاضر کے تثنیہ کے صیغوں میں جا کر مذکر مؤنث کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور متکلم میں بھی جا کر تثنیہ کا اعتبار کریں تو مذکر مؤنث کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تثنیہ کا صیغہ کم استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ہوتا ہے ضرور استعمال ہوتا ہے، لیکن جس قدر صیغہ واحد کا استعمال ہوتا ہے یا جمع کا استعمال ہوتا ہے اتنی مقدار میں تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو واحد کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے، جہاں پر مقام مرتبے کی وضاحت کرنی ہو، عزت دینی ہو تو واحد کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تثنیہ کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر تثنیہ کا صیغہ کم استعمال ہونے کی وجہ سے چاہے غائب کا تثنیہ ہو یا حاضر کا تثنیہ ہو یا متکلم کا تثنیہ ہو، تثنیہ کے اندر مذکر مؤنث کی ضمیر ایک جیسی ہوگی۔ تو ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ ضمائر آ رہی ہیں یہ بھی عربی کی خاصیت ہے، ورنہ اردو میں بھی مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ ضمیریں سب جگہوں پر نہیں استعمال ہوتی۔ کہیں پر اگر مذکر مؤنث کا فرق کرنا بھی ہو تو وہاں پر مرد یا عورت کا اضافی لفظ بول کر مذکر مؤنث کا فرق کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال اردو میں ہم یوں کہیں کہ فاطمہ آئی، فاطمہ گھر میں داخل ہوئی اور اس نے کھانا کھایا، فاطمہ گھر میں داخل ہوئی اس نے کھانا کھایا۔ یا ہم یوں کہیں کہ عمر گھر میں داخل ہوا اس نے کھانا کھایا۔ اب ایک جملے کے اندر بات ہو رہی ہے فاطمہ کے بارے میں اور دوسرے جملے میں بات ہو رہی ہے عمر کے بارے میں اردو کے اندر، لیکن دونوں جگہوں پر جو ہم ضمیر استعمال کر رہے ہیں وہ اس استعمال کر رہے ہیں۔ عمر گھر میں داخل ہوا، اب دوبارہ عمر کا تذکرہ کرنا ہے تو اس نے کھانا کھایا۔ فاطمہ گھر میں داخل ہوئی اور اس نے کھانا کھایا، تو دونوں جگہوں پر عمر کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال ہوا اردو میں، اور فاطمہ کے لیے بھی ضمیر کے طور پر اس کا لفظ استعمال ہوا، گویا مذکر مؤنث کا فرق باقی نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح حاضر کے ضمائر کے اندر آ جائے تو اردو میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں رکھا جاتا۔ سامنے مرد ہو تو اس سے بھی آدمی یوں کہہ سکتا ہے کہ تو ادھر آ، عورت کھڑی ہو تو اس سے بھی آدمی یوں کہہ سکتا ہے کہ تو ادھر آ۔ تو کا لفظ استعمال ہوا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ جمع استعمال کرنا تو تم ادھر آؤ، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں سب کے لیے تم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اردو میں غائب اور حاضر میں تذکیر و تانیث کا فرق مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ اگر تذکیر و تانیث کا فرق پیدا کرنا ہو تو وہاں پر پھر الگ سے مرد یا عورت کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، جبکہ عربی زبان میں غائب میں بھی حاضر میں بھی مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ ضمائر ہیں۔
حاضر کے اندر آ جائیں تو مذکر کی 3 ضمیریں ہم نے پڑھی تھی، انتا، انتما، انتم، یہ والی 3. اب مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتن. تو انتا کی جگہ پر انتی آ گیا، یعنی صرف اتنا فرق ہے کہ انتا میں تا کے اوپر زبر ہے اور انتی میں تا کے نیچے زیر ہے بس. اور انتما میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں. چونکہ تثنیہ کی ضمیر ہے تو مذکر کے لیے بھی انتما اور مؤنث کے لیے بھی انتما. اور جمع کی ضمیر مذکر میں انتم اور مؤنث میں انتن ہے. متکلم واحد کے اندر متکلم واحد متکلم چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے انا ہے. اور متکلم جب تثنیہ ہو یا جمع ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو بہر صورت نحن اور نحن کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر وہ ہے کہ ہوا اور ہیا میں فرق ہے، واحد مذکر غائب، واحد غائب کی ضمیر میں فرق ہے، پھر جمع غائب کی ضمیر میں فرق ہے، اور واحد حاضر کی ضمیر میں فرق ہے، جمع حاضر کی ضمیر میں فرق ہے. 8 میں سے 4 جگہوں پر فرق ہے، باقی 4 جگہوں پر کوئی فرق نہیں ہے. تثنیہ میں دونوں جگہوں پر کوئی فرق نہیں، اور واحد اور جمع میں متکلم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے مذکر اور مؤنث کی ضمائر میں. اور اب یہ ضمائر منفصلہ ہو گئی ہیں ہمارے پاس، 8 مذکر کی 8 مؤنث کی، کل ملا کر 16 ہو گئی ہیں. 16 میں کچھ سیغے ایسے ہیں جو ایک جیسے ہیں تثنیہ کے، یہ والا سیغہ بھی، یہ والا سیغہ تثنیہ غائب کا بھی، تثنیہ حاضر کا بھی سیغہ ایک جیسا، اور متکلم کے چاروں سیغے ایک جیسے ہیں. تو 16 میں سے اگر ان 4 ایک جیسے سیغوں کو نکالے تو پیچھے ہمارے پاس 12 رہ جائیں گے. عربی کی بہت ساری گرامر کی بکس ایسی ہوتی ہیں جن میں ضمائر جب ایک ساتھ لکھی ہوتی ہیں تو 14 ضمائر لکھی ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ ہر کتاب مرتب کرنے والے کی، کتاب لکھنے والے کی اپنی ترتیب ہوتی ہے. کسی نے ان کو 16 بنا کر ان میں سے 4 کو ختم کر دیا، کسی نے 14 کو یعنی 16 بنا کر 2 کو ختم کر دیا، 14 کو باقی رکھا، اور کسی نے 12 کو ذکر کیا. بہرحال تعداد کچھ بھی ہم بنا لیں، تفصیل یہی ہے جو میں نے عرض کر دی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ضمائر متصلہ پر. تو ضمائر متصلہ میں بھی ہم نے مذکر کے 8 سیغے پڑھے تھے، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، لی، یا متکلم اور نا. یہاں پر میں نے تھوڑا سا اضافہ کر کے ضمیر کے ساتھ لفظ لا لگا دیا ہے. لا، لہو، لہما، لہم، لکا، لکھما، لکم، لی، لنا. یہ اضافہ میں نے اس لیے کیا ہے، پہلے جب ہم نے یہ سبق پڑھا تھا تو اس کے اندر صرف میں نے ضمیر کو ذکر کیا تھا، ساتھ کوئی حرف کوئی کلمہ اس کے ساتھ نہیں جوڑا تھا. یہ اضافہ آج اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو مشق حل کی ہے اس میں سے اکثر تو ماشاء اللہ سب نے ٹھیک حل کی ہے، لیکن ضمائر متصلہ اور منفصلہ میں بہت ساروں کو مغالطہ بھی لگا ہے کہ کہیں پر ضمیر متصل تھی تو اس کو منفصل بنا دیا، کہیں پر منفصل کو متصل بنا دیا. تو اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے آج ضمائر متصلہ کے ساتھ یہ کلمہ، یہ حرف جوڑ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا، یہ بات آپ کے ذہن نشین کروانا چاہ رہا ہوں کہ ضمیر متصل ہمیشہ وہ ہوگی جو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کر آئے گی. دوسرا لفظ جو ہوگا وہ اس سے پہلے ہوگا، ضمیر اس کے بعد ہوگی. ہمیشہ ضمیر متصل ہوگی ہی وہی ہوگی جو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑ کر آئے، اور دوسرا کلمہ جو جس کے ساتھ وہ جڑی ہے وہ پہلے ہوگا، ضمیر متصل بعد میں ہوگی. اگر دوسرا کوئی کلمہ جڑا ہوا نہیں ہے تو بس پھر وہ ضمیر منفصل بن جائے گی، وہ ضمیر متصل نہیں رہے گی. اب اس لام کی جگہ پر یہ لام، اسی لیے میں نے اس کو، یعنی یہ الگ الگ ہے، لام الگ ہے، ہو الگ ہے، سارے صیغوں میں اسی طرح ہے. اسی کو میں نے رنگ اور الگ الگ کر دیا، کلر بھی الگ الگ کر دیا ہے کہ یہ بات ذہن نشین رہے. اب اسلام کی جگہ پر ہم کوئی حرف بھی لگا سکتے ہیں، الہ لگا سکتے ہیں، الیہ، الیہما، الیہم، الیکا وغیرہ.
با لگا سکتے ہیں، بھی بہما بہم، قرآن مجید میں مختلف حروف کے ساتھ آئیں گے. اسی حرف کی جگہ پر ہم کوئی اسم بھی رکھ سکتے ہیں، مثلا ربہ، ربہما، ٹھیک ہے، ربہم، ربک، ربکما، ربکم، ربی، ربنا. یہ سارے الفاظ یعنی آگے ضمیر وہی رہے، پیچھے کوئی بھی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. جب بھی کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر ضمیر آئے گی تو ضمیر متصل بن جائے گی. یہ تو ہو گئی تھی پچھلی بات. مزید یہ کہ پہلے ہم نے صرف مذکر کی 8 ضمیریں پڑھی تھی، آج انہی کے ساتھ ہم نے مؤنث کی ضمیریں بھی شامل کر دی ہیں. واحد مذکر غائب کے لیے ہے لہو، اور واحد مؤنث غائب کے لیے لہا. تثنیہ کے لیے ایک جیسے ہیں. یہ یہاں لکھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہاں لہا نہیں ہے بلکہ یہاں پر بھی لہما ہے. جیسے یہاں پر لہما ہے، یہاں پر بھی لہما ہے. لہم اور لہن یہاں پر فرق ہے. جیسے ابھی پچھلی سلائیڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ضمائر منفصلہ میں واحد میں ہوا اور ہا کا، ہوا اور ہیا کا فرق تھا، اور جمع میں ہم اور ہن کا فرق تھا. تو یہاں پر آ کر اسی طرح تثنیہ کا صیغہ تو ایک جیسا لہما، لہما، یہاں پر بھی لہما ہوگا، اور واحد میں ہوگا لہو اور لہا، جمع میں ہوگا لہم اور لہن. پھر آگے جب حاضر میں آئیں گے تو جیسے ہم نے ضمائر منفصلہ میں دیکھا کہ انتا اور انتی بس زبر اور زیر کا فرق تھا. انتما انتما ایک جیسے تھے اور انتم انتن کا فرق تھا. یہاں پر بھی وہی فرق ہے کہ مذکر کے لیے جب ضمیر استعمال ہوگی تو کاف کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے لکا، لکا، الیکا، ربکا، اسمکا، مسمکا. جیسے عربی میں کہتے ہیں مسمکا، تیرا کیا نام ہے، آپ کا کیا نام ہے. تو اگر مرد سے مخاطب ہوں، ہم مرد سے مخاطب ہوں تو پھر لکا، مسمکا. اور اگر عورت سے خطاب ہو، بات عورت سے ہو رہی ہو تو پھر لکی، کاف کے نیچے زیر آ جائے گی، مسمو کی، ربو کی، کتابو کی. اسی سے ہے جب ہم کسی اپنے ساتھ اچھائی کرنے والے کو مصنون دعا دی جاتی ہے جزاک اللہ خیرا، تو اگر مرد ہے جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے تو آپ اس سے کہیں گے جزاک اللہ خیرا، اور اگر وہ عورت ہے تو آپ اس سے کہیں گے جزاک اللہ خیرا. میرے پاس جب بھی کوئی میسج آتا ہے تو اسٹوڈنٹ یعنی مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو الا ماشاء اللہ کسی کا میسج صحیح ہو، ورنہ چونکہ عورتیں عورتوں سے بات کر کر کے وہ جزاک اللہ کی عادی ہوتی ہیں تو مجھے بھی وہ کہتی ہیں جزاک اللہ خیرا. اور مرد تو خیر مجھ سے ہی بات کر رہے ہوتے ہو تو انہوں نے جزاک اللہ ہی کہنا ہے، ان کا تو جزاک اللہ ٹھیک بنتا ہے. لیکن عورتوں کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو اکثر میسج آتے ہیں تو وہ جزاک اللہ خیرا کہہ کر مجھے بھی خطاب کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ غلطی ہوتی ہے. مرد کو اگر آپ نے کہنا ہے تو جزاک اللہ خیرا، وہ یہی ضمیر متصل ہوتی ہے. جزا فعل ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ دے کا آپ کو، اللہ تعالیٰ خیرن بہتر، تو جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا. آگے لکما، لکما دونوں جگہوں پر ایک جیسا ہے، لکم اور لکن. وہی فرق ہے جیسے انتم اور انتن، یہ جو نون ہوتا ہے یہ والا نون اور یہ والا نون، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہوتا ہے یہ ہمیشہ یہ نون گویا ہوتی ہی مؤنث کی علامت ہوتی ہے. باقی اگلے 4 صیغے جیسے ضمائر منفصلہ میں اسی طرح تھے، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، مشترک ہے مذکر مؤنث کے درمیان. لی، لی، لنا، لنا، کتابی، کتابی، کتابنا، کتابنا، اور کوئی لفظ شامل کرے. ربی، میرا رب، چاہے مرد کہے چاہے عورت کہے ربی. اس طرح ربنا، ربنا الی آخرہ. تو یہ تو پہلے 2 دن جو ہم نے پڑھی تھی، پہلے دن ضمائر منفصلہ پڑھی تھی، دوسرے دن ضمائر متصلہ پڑھی تھی، اور صرف ہم نے 8 صیغے مذکر کے پڑھے تھے. آج ہم نے ان کے ساتھ 8 صیغے مزید شامل کر کے مؤنث کے صیغے بھی بنا دیے ہیں. یہاں پر بھی وہی تفصیل ہوگی، تو کل ہمارے پاس 18 صیغے بن جائیں گے. ان 18 میں سے
4 صیغے ایک جیسے ہیں، 2 تثنیہ کے یہ والے اور 2 تثنیہ حاضر کے یہ والے اور 4 صیغے متکلم کے یہ والے. تو ان چاروں کو اگر نکال دیں تو 16 میں سے 4 نکالنے کے بعد پیچھے ہمارے پاس 12 صیغے بچ جائیں گے، 6 مذکر کے اور 6 مؤنث کے. آگے چلتے ہیں. اب یہ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ تو یہ تھا کہ ضمائر جو بنی بنائی ہیں، مذکر کی الگ تھی، مؤنث کی الگ تھی. آج ہم نے مؤنث پڑھ لی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے خود سے کسی مذکر لفظ کو مؤنث بنانا ہو تو اس کے لیے بھی قاعدہ مقرر ہے عربی زبان کے اندر. جیسے گزشتہ ہفتے جو اسباق ہم نے پڑھے تھے ان میں ایک دن میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفت. اس میں ذات وہ ہوتا ہے، یہ کسی نے کہا بھی تھا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے، غور سے سن لیں. اس میں ذات وہ ہوتا ہے جو صرف کسی کی ذات بتلائے، اور اس میں صفت وہ ہوتا ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی صفت بھی بتلائے، اس کی اچھائی، برائی، خوبی، خامی، اس کا کالا ہونا، گورا ہونا، عالم ہونا، جاہل ہونا، کچھ بھی بتلائے تو اس کو کہتے ہیں اس میں صفت. تو اس میں صفت کو اگر ہم نے، اور بہت سی جگہوں پر تو اس میں ذات کو بھی جب ہم نے مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو عربی میں اس کا ایک طریقہ مقرر ہے کہ مذکر اسم کو مؤنث بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مذکر سے کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا جائے. جیسے عالم، عالم کا مطلب علم رکھنے والا، جاننے والا. اب اسی سے ہم نے مؤنث بنانا ہے تو ہم کہیں گے عالمہ، اور اگر اعراب کو ظاہر کریں تو عالم، عالمتن. عربی میں مرد استاد ہو تو اسے کہتے ہیں استاد، اور عورت ہو تو اسے کہتے ہیں استاذہ. دکتور، دکتورہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں. بہرحال ہم چونکہ قرآنی عربی پر بحث کر رہے ہیں تو اس لیے مثالیں زیادہ تر وہی استعمال کر رہے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں. لہذا قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے مؤمن. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان والا، مومن کا ترجمہ ہے ایمان والا مرد. ہم نے کہنا ہے کہ ایمان والی عورت، تو اس کے لیے صرف اور صرف آخر میں تا کا اضافہ ہوگا. تو مؤمن سے کیا بن جائے گا؟ مؤمناتن. ہاں، یعنی یہاں پر مؤمنون تھا، آخر میں جو نون کے اوپر 2 پیش تھے وہ عارضی تھے، وہ مستقل نہیں ہوتے ہیں. جیسے پہلے ایک دن کسی نے اس طرف توجہ دلائی بھی تھی، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آخر میں کسی بھی عربی لفظ کے آخر میں جو زبر زیر پیش آتی ہے اس پر ایک لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے اور اس کے اصول اور قواعد مقرر ہیں. تو بہرحال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر ہم نے مؤمن کے آخر میں تا کا اضافہ کرنا ہے اور جو نون ہے اس کو اوپر پھر زبر پڑھنی پڑے گی ہمیں. تو مؤمنون سے مؤمناتن، صالح سے صالحاتن. صالح نیک، نیکی کرنے والا، تو نیکی کرنے والا مرد، صالحاتن نیکی کرنے والی عورت. مشرک، شرک کرنے والا مرد، اسی کو عورت کے مفہوم میں بدلنا ہو تو مشرکاتن، شرک کرنے والی عورت. فاسق، گناہ کرنے والا مرد، فاسقتن، گناہ کرنے والی عورت. ایسے ہی قرآن مجید سے ان گنت الفاظ آپ اٹھا کر ان کو مذکر کو مؤنث میں تبدیل کر سکتی ہیں بآسانی. کہ واحد کا جو صیغہ ہے اس کے آخر میں، مذکر کا جو صیغہ ہے اس کے آخر میں آپ تا کا اضافہ کر دیں تو مذکر سے مؤنث کا صیغہ بن جائے گا. اچھا، گزشتہ ہفتے ہم نے تثنیہ اور جمع کی بحث بھی پڑھی تھی اور تثنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ بھی پڑھا تھا. اسی کو یہاں پر دوہرا لیتے ہیں. مذکر لفظ مثال کے طور پر ہم نے لیا صالح، تو تثنیہ بنانے کا قاعدہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ الف نون کا اضافہ کرنا ہے تو صالح سے صالحان. جمع بنانے کا قاعدہ واو اور نون کا اضافہ کرنا ہے تو صالحون. اب آتے ہیں مؤنث کی طرف. تو پہلے ہم مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں تا کا اضافہ کریں گے تو یہاں پر بن جائے گا صالحتن. صالح سے صالحتن. اردو میں بھی استعمال، نیک صالحہ عورت، تو صالحتن. اب تثنیہ بنانے کے لیے وہی قاعدہ ہے کہ
تا کو برقرار رکھتے ہوئے، علامت تانیث کو برقرار رکھتے ہوئے، علامت تانیث کے بعد الف نون کا اضافہ کرنے کی وجہ سے تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا صالحتان، 2 نیک عورتیں۔ البتہ جب جمع بنائیں گے تو جمع میں آپ دیکھیں مذکر کی جمع بناتے ہوئے ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کے لیے واو اور نون یا پھر یا اور نون کا اضافہ کرنا تھا، صالحون صالحین، لیکن مؤنث کی جمع جب بنائی جائے گی تو آخر میں الف تا کا اضافہ کیا جائے گا، صالحات صالحات، اور جمع بناتے وقت جو علامت تانیث تھی اس کو درمیان سے ختم کر دیا جائے گا۔ واحد کا جو صیغہ تھا واحد مذکر کا صالح، اس کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر کے جمع مؤنث کا صیغہ بنے گا صالحات۔ یہاں پر قاعدہ لکھا ہے واحد مذکر کے صیغے کے آخر میں الف تا، یہ بات یاد رکھیے کہ الف تا کا جو اضافہ ہوگا جمع بنانے کے لیے وہ صالحتن پر نہیں ہوگا، مؤنث کے صیغے پر اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ واحد مذکر کے صیغے پر اضافہ ہوگا، جیسے مسلم سے مسلمات، مؤمن سے مؤمنات۔ اسی قاعدے کی مزید وضاحت کے لیے کچھ الفاظ دیکھیے، مؤنث کے مزید الفاظ کی جمع۔ قرآن مجید میں لفظ ذاکر استعمال ہوا ہے، ذاکر ذکر سے نکلا ہوا لفظ ہے، ذکر کرنے والا، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنے والا، ذکر کا بنیادی مقصد بھی ہے اللہ کو یاد کرنا، تو ذاکر یاد رکھنے والا مرد۔ اب ہم نے اس کی بنانی ہے جمع، تو جمع بنانے کے لیے گزشتہ ہفتے پڑھا گیا اصول کہ واو اور نون کا اضافہ تو بن جائے گا ذاکرون، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب ہم نے مؤنث بنانا ہو تو سب سے پہلے جو ذاکر ہے یہ اس کے آخر میں مؤنث بنانے کے لیے مؤنث کا قاعدہ آخر میں تا کا اضافہ کریں گے، یہاں پر تا کا اضافہ کیا تو اب لفظ بن گیا ذاکرۃن، ذکر کرنے والی، یاد رکھنے والی ایک عورت۔ اور جب ہم اس کی جمع بنائیں گے، تثنیہ کو یہاں میں نے چھوڑ اس لیے دیا ہے کہ تثنیہ بنانے کا اصول مذکر کے لیے بھی وہی ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی ہے۔ زبانی دہرا دیتا ہوں، الف نون کا اضافہ ہم نے کرنا ہے، ذاکر سے ذاکران اور ذاکرتن سے ذاکرتان، تو وہ ایک ہی قاعدہ تھا اس لیے اس کو چھوڑ دیا میں نے، اور جن میں دونوں میں جس قاعدے میں مذکر اور مؤنث میں فرق آ جاتا ہے وہ میں نے ذکر کیا ہے تاکہ یاد رہے۔ تو جب مؤنث کی جمع بنانے لگے تو الف تا کا اضافہ ہم نے کرنا ہے یہ، لیکن یہ الف تا کا اضافہ یہاں پر نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر کریں گے۔ ذاکر کے بعد الف تا کا اضافہ کیا تو بن گیا ذاکرات، جمع یاد رکھنے والی عورتیں۔ علی هذا القیاس، آخر تک تمام الفاظ اسی قاعدے کے مطابق ہیں۔ حافظ، حافظ کا مطلب حفاظت کرنے والا، حفظ سے نکلا ہوا ہے، حفاظت کرنے والا مرد، حافظون واو نون کے اضافے کے ساتھ حفاظت کرنے والے مرد، حافظاتن حفاظت کرنے والی عورت، حافظات حفاظت کرنے والی عورتیں۔ صادق سچ بولنے والا، صدق سے نکلا ہوا ہے سچ بولنے والا مرد، صادقون سچ بولنے والے سب مرد، صادقہ سچی عورت، صادق یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یہاں پر بھی صادقات آئے گا، صادقات الف تا کے ساتھ، سچ سچی عورتیں۔ اسی طرح صائم، صوم سے نکلا ہوا لفظ ہے، صوم کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنا، تو صائم روزہ رکھنے والا مرد، صائمون روزہ رکھنے والے مرد، صائمتن عورت، صائمات روزہ رکھنے والی ساری عورتیں۔ اسی طرح صابر صبر کرنے والا مرد، صابرون صبر کرنے والے سب مرد، صابرتن ایک عورت، صابرات سب عورتیں۔ تو یہ آج ہم نے جو سبق پڑھا اس کے ذریعے سے آپ کو ضمائر منفصلہ، ضمائر متصلہ، ان سب کے اندر مؤنث کی ضمیریں شامل کی ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر کسی بھی اسم صفت
کو मुअन्नस बनाना हो तो उसका उसूल सामने आ गया कि मुज़क्कर के आखिर में ता का इजाफा करना है, और फिर नून। मुअन्नस बनाने के बाद जब उसी मुअन्नस सीगे की जमा बनानी हो या तस्निया बनाना हो तो वो उसूल भी सामने आ गया कि तस्निया के लिए तो वही उसूल है जो मुज़क्कर के तस्निया बनाने के लिए अलिफ नून का इजाफा, अलबत्ता जमा बनाते वक्त वाहिद मुज़क्कर के सीगे की तरफ दोबारा लौटेंगे और अलामत तानीस को हज़फ करने के बाद उसके आखिर में अलिफ ता का इजाफा करेंगे तो जमा मुअन्नस का सीगा बन जाएगा। अब इसके तहत कुरान मजीद से बहुत से अल्फाज देखे जा सकते हैं, तलाश किए जा सकते हैं जिनमें मुज़क्कर का सीगा हो तो आप मुअन्नस का सीगा बनाएं, मुअन्नस का सीगा आपके सामने आए तो आप मुज़क्कर का सीगा बनाएं। और ज़माइर मुनफसिला आप देखें, जहाँ की मुज़क्कर की ज़मीर हो आप उसको मुअन्नस की ज़मीर में बदलें, और मुअन्नस की ज़मीर सामने आए तो उसको मुज़क्कर की ज़मीर में बदलें, और वाहिद का सीगा हो तो उसको तस्निया बनाएं, तस्निया का है तो उसका वाहिद जमा बनाएं। तो यूँ आपकी अच्छे तरीके से मश्क हो जाएगी। यहाँ तक अपनी क्लास को मुकम्मल करते हैं। किसी के जहन में कोई सवाल हो तो कर सकते हैं आप लोग सवाल। मैं शेयरिंग और रोक रहा हूँ, रोक दी है बल्कि।